دنیا کی امیر ترین ممالک میں شامل قطر ایک وقت میں اتنا ہی غریب تھا جتنا غریب آج یوگانڈا ہے۔ فکس آمدن کے لحاظ سے عالمی لسٹ میں چھوٹے نمبر پر موجود قطر کے اکثر شہری ایک صدی پہلے تک 2 وقت کی روٹی کو بھی ترستے تھے۔ مجبوراً انہیں اپنے ملک سے ہجرت بھی کرنا پڑی۔ ایک صدی پہلے قطر ماہی گیروں کی ایک چھوٹی سی بستی ہوا کرتی تھی، لیکن پھر تقریباً ایسا بدلا کہ ملکی معاملات چلانے کے لیے اپنے گھر تک گروی رکھنے والے قطری شاہی خاندان کا شمار دنیا کے 5ویں بڑے امیر ترین خاندان میں گنا جاتا ہے۔ قطر کے پاس آج کتنی دولت ہے اور اس کے شہریوں کو کون کون سی سہولیات میسر ہیں جو دنیا کے چند ترقی یافتہ ممالک کے شہریوں کو ہی مل رہی ہے۔ 18ویں صدی عیسوی تک اس ملک کا نام قطارہ تھا، جو بعد میں مختصر کر کے قطر ہو گیا۔ مختلف وقتوں میں سلطنت ایران خلافت ارشاد بنو امیہ کی سلطنت کا حصہ بھی رہا۔ 8ویں صدی عیسوی میں یہ ایک اہم بحری تجارتی راستہ بن گیا۔ بنو عباس نے قطر کو تجارتی مرکز بنایا اور پھر یہاں پتھروں سے بھی گھر بنائے جانے لگے۔ قطر کو اپنے موتیوں یعنی پلیسز کی وجہ سے بھی کافی شہرت ملی اور 1320 عیسوی میں جب قطر سلطنت ہرمز کے بیان زیر اثر آیا تو انہوں نے یہی مودی اخراج کی صورت میں قطریوں سے وصول کرنا شروع کر دی۔ 1788 تک قطری علاقوں میں کبھی پرتگالیوں تو کبھی ترکیوں کا قبضہ رہا ہے۔ مختلف قبائلی خاندان بھی وقتاً قطر اور بحرین کے مختلف علاقوں پر حکمران کرتے رہے۔ اس کے بعد سعودی شاہی خاندان کے بانی سعود عبدالعزیز نے بھی اپنی سلطنت کو وسیع کیا، اور نہ صرف وسیع کیا فارس کے مختلف علاقوں بلکہ قطر پر بھی قبضہ کر لیا۔ قطر کے حالات اس لیے بھی خراب رہے کہ یہ خطہ کئی سال تک عثمانیوں، سعودیوں اور مصریوں کے درمیان جنگ کا مرکز بنا رہا۔ 1821 میں ایسٹ کمپنی کے بحری جہازوں نے بحری قاتلوں کو سزا دینے کا بہانہ بنا کر دوا پر بمباری کی، جس سے یہ قبضہ تباہ ہو گیا۔ اس وقت قطر دنیا کے غریب ترین ممالک میں شامل ہوا کرتا تھا۔ قطر نے دھاری دار کپڑوں کی تیاری میں اپنا نام بنایا، جبکہ ماہی گیروں یہاں کے لوگوں کا دوسرا بڑا پیشہ تھا۔ کچھ لوگ جو ان غریبوں میں تھوڑا امیر تھے وہ بہت ہی محدود پیمانے پر تجارت بھی کرتے تھے، پیٹ پالنے کے لیے گلا پانی اور کاشتکاری بھی تھوڑا بہت کرتے رہتے تھے۔ پھر 1825 میں جب وہ خاندان ایک لیڈر کے طور پر ابھر کر سامنے آیا جو آج بھی قطر پر حکمرانی کر رہا ہے، یہ تھا آل ثانی خاندان، جس کے پہلے لیڈر شیخ محمد بن آل ثانی تھے۔ 1867 میں بحرین اور قطر کی جنگ ہوئی اور پھر 1868 میں سعودیہ خاندان نے قطر کا کنٹرول آل ثانی خاندان کے حوالے کر دیا۔ 1871 میں قطر ایک بار پھر سلطنت عثمانیہ کا حصہ بنا۔ آل ثانی خاندان کی عثمانی، ترکیوں اور اپنے ہی ہمسایوں سے لڑائیاں بھی چلتی رہی۔ 1916 میں سلطنت برطانیہ نے قطر پر قبضہ کر لیا، جو 1971 تک برقرار رہا۔ 1992 میں اس ریاست کی آبادی صرف 30 لاکھ کے لگ بھگ اور رقبہ تقریباً 12,000 مربع کلومیٹر کے لگ بھگ تھا، لیکن یہ چھوٹی خلیجی ریاست عالمی طور پر غیر آباد سرزمین بھی تھی، کیونکہ یہاں رہنے والوں کی اکثریت خانہ بدوشی تھی اور قطر کا شمار تو ظاہر ہے غریب ترین علاقوں اور ممالک میں ہوتا ہی تھا۔ دوستو، یہ صورتحال 1930 کی دہائی میں اس وقت بھی سنگین ہوئی جب جاپانیوں نے موتیوں کی فارمنگ کا طریقہ ایجاد کر لیا اور اس ہند کو اتنی ترقی دی کہ قطری معیشت کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس کے بعد ایک بار پھر قطر سے تاریخی تلقیت مکانی ہوئی اور 1930 سے 40 کی دہائی میں قطر کے تقریباً 50 قطری آبادی صرف 24,000 پر مشتمل تھی ہو گئی۔ ان علاقوں نے زیادہ تر خلیجی ریاست اور ایران کا ہی رخ کیا تھا۔ بلیک گولڈ یعنی تیل کے خلیجی ممالک کی تقدیر ہی نہیں بدلی بلکہ اس نے انقلاب لانے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ امریکی ریاست بارسلونا میں 1960 میں تیل کی دریافت نے دنیا کی معاشی ترقی کا رخ ہی بدل دیا۔ خلیجی ممالک میں سب سے پہلے سعودی عرب 1938 میں امریکی کمپنی نے تیل دریافت کیا۔ دوسری جانب ایران میں سب سے پہلے 1908 میں بھی تیل دریافت ہو چکا تھا۔ قطر کی قسمت 1939 میں کھلی جب اس کے ملک جنوبی مغرب علاقے جبل دخان میں تیل دریافت ہوا، تاہم دوسری جنگ عظیم کی وجہ سے تیل کی تلاش تاخیر کا شکار ہوئی اور دوسرا کنواں 1941 میں کھودا گیا۔ اس کے بعد 1942 میں قطر میں تیل کی تلاش کا کام روک دیا گیا، جو 1947 تک رکا رہا۔ اس وقت کی قطری حکومت جو پہلے سے ہی بڑی مشکل سے کھدائی کرنے والے انجینئرز اور دوسرے ملازمین کی تنخواہ پوری کر رہی تھی، وہ مزید معاشی مشکلات کا شکار ہو گئی۔ اس وقت حکمران کرنے والے تاج برطانیہ نے اس دوران کچھ مدد بھی کی، لیکن معاشی مشکلات میں گھری قطری حکومت مزید مشکلات میں ہی دھسی رہی۔ اس وقت قطر کو غربت کے ساتھ ساتھ ایک اور مشکل کا بھی سامنا تھا، اور وہ یہ تھی کہ اس کے شہری غریب کی وجہ سے تیزی سے
قطر سے ہجرت کر رہے تھے۔ جنگ اور مالی مشکلات کی وجہ سے پریشانی اتنی بڑی کہ قطر کے حکمران شیخ عبداللہ بن یاسم انسانی کو پیسوں کے لیے اپنا محل بھی گروی رکھنا پڑ گیا۔ جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد قطر میں تیل کے مزید ذخائر کی دریافت کے لیے سروے کیا گیا اور 1947 میں مکمل ہونے والے اس سروے کی بنیاد پر 1949 میں قطر میں وسیع پیمانے پر تیل نکلنے کا کام شروع کر دیا گیا۔ TLA کے بڑے بڑے ذخائر دریافت ہوئے اور دیکھتے ہی دیکھتے قطر کی تقدیر بدل گئی۔ قطر بڑی مقدار میں تیل برآمد کرنے والا ملک بلیک گولڈ کے وسیع ذخائر کی خبر سن کر سرمایہ کار قطر میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے بھاگے چلے آئے۔ ملک میں روزگار کے مواقع بڑھنے لگے اور نہ صرف ملک سے غربت کی وجہ سے ہجرت کرنے والے لوگ واپس آ گئے بلکہ ایشین ممالک سے تارک وطن کی بڑی تعداد نے بھی قطر کا رخ کیا۔ ایک اندازے کے مطابق قطر کی آبادی 1950 میں صرف 24,000 افراد تک ہی محدود ہو گئی تھی۔ 1947 میں وہی ملک 1,90,000 سے بھی تجاوز کر گیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ قطر میں قدرت زیادہ ہی مہربان ہے کیونکہ 3 دسمبر 1971 کو قطر نے تاج برطانیہ سے آزادی بھی حاصل کر لی تھی۔ اس سے اگلے ہی برس یعنی 1972 میں قطر کی قسمت اس وقت مزید کھلی جب ملک کے شمالی مشرقی ساحل کے قریب کھدائی کے دوران گیس کے وسیع ذخائر دریافت ہوئے۔ پہلے لوگوں نے گیس کے ذخائر کو زیادہ اہمیت نہ دی، تاہم 14 سال بعد پتہ چلا کہ یہ گیس فیلڈ دنیا کا سب سے بڑا بند ہونے والا گیس فیلڈ تھا جس میں کل دنیا کے گیس کے ذخائر کا تقریباً 10% موجود تھا۔ قطر کارت نوٹ فیلڈ تقریباً 6,000 کلومیٹر کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے جو پورے قطر کے زمین سے بھی تھوڑا زیادہ ہے۔ روس اور ایران کے بعد عالمی طور پر قطر کے پاس دنیا کا سب سے بڑا گیس کا ذخیرہ ہے، تاہم یہ دونوں ممالک رقبے اور آبادی کے لحاظ سے قطر سے بہت بڑے ہیں اور ان کی بڑی ضروریات یہ بھی ہے۔ آج قطر دنیا میں سب سے زیادہ قدرتی گیس یعنی LPG پیدا کرنے والا ملک ہے۔ دوسری جانب وہ تیل کی پیداوار میں دنیا میں 4ویں نمبر پر ہے۔ یوں قطر کی ملکی آمدنی کا 70% حصہ تیل پر ہی گیس پر ہی نثار کرتا ہے یعنی معیشت کا۔ قطر کی بحرین کے علاوہ UAE، یمن، لیبیا اور مصر کے ساتھ بھی پنگے چلتے رہتے ہیں۔ 1995 میں قطری خاندان تاریخ میں انتہائی اہم سال ہے کیونکہ اسی سال حماد بن خلیفہ ثانی کے اپنے والد سے اقتدار چھین لیا۔ ان کی نئی حکومت کو امریکہ، فرانس اور مغربی دنیا نے فوری طور پر ویلکم کیا جس کی وجہ سے یہ گمان کیا جاتا ہے کہ حماد بن خلیفہ کو والد کی حکومت کا تختہ الٹنے میں انہی ممالک کی ہی مدد تھی۔ قطر سینٹرل بینک 1993 میں بنا، تاہم یہاں سٹاک ایکسچینج 1997 میں قائم ہوئی اور 1996 میں حماد بن خلیفہ ثانی نے خلیجی ممالک کا سب سے بڑا ٹیلی فون نیٹ ورک کا الجزیرہ لانچ کیا۔ 2005 میں قطر کا پہلا تحریری ایڈ بنایا گیا۔ 21ویں صدی قطر کی ترقی کے لیے نیا پیغام کرائی گئی۔ ملک میں انتہائی تیزی سے اقتصادی ترقی ہوئی۔ قطریوں کی تعداد قطر میں 10 سے 15% کے لگ بھگ ہے۔ ان میں عرب اور افریقی نسل کے قطری بھی شامل ہیں۔ حیران کن طور پر 2019 کے ایک سروے کے مطابق قطر کی کل آبادی تقریباً 25% بھارتی ہے جبکہ نیپالیوں اور بنگالیوں کی تعداد بھی 12% کے لگ بھگ ہے۔ قطر کی کل آبادی کا تقریباً 5% پاکستانی ہیں۔ سرکاری طور پر قطر میں 68% مسلمان ہیں جبکہ ہندو اور عیسائیوں کی تعداد بھی تقریباً 14% ہے۔ معیشت نے قطر کی تاریخ میں بلند ترین سطح یعنی 26% کے حساب سے ترقی کی۔ 2007-11 کے برسوں کے دوران بھی ترقی کی شرح 10% سے زائد رہی، لیکن اس کے بعد آئندہ 9 سال میں ترقی کی یہ سالانہ شروع اضافہ 2% پر آ گیا۔ وہ ملک جو 1940 تک غربت کا شکار تھا، 1980 میں اس کی GDP $1800 ارب تک پہنچ گئی جبکہ اس کی فکس آمدن $72,000 میں پہنچ گئی۔ اس صدی کے پہلے سال میں یعنی 2001 میں ان کی مجموعی قومی پیداوار GDP $15 ارب اور فی کن آمدنی $90,000 تک رہ گئی تھی۔